ہمیں جوائن کیا اس وقت اطہر کاظمی صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر نئے جنرل عاصم منیر کو نیا آرمی چیف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اتنی بڑی اہم تقرری اہم فیصلہ, کیا صورتحال بدل سکے گی اس وقت جو موجودہ چل رہی ہے ملک کی؟ دیکھیں, جہاں تک تقرری کا تعلق ہے, اب وزیر اعظم صاحب نے سمری بھجوا دی ہے اور وہاں سے سمری پریزیڈنٹ ہاؤس سے پھر منظور ہو کے فوج کی عالم کی عادت ہے اس میں سارے کانفیڈنٹ تھے, وہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. جس کو بھی لگایا جانا تھا اس نے اپنے ادارے کو اور پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنا تھا. اب جس حالات میں یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ تھوڑے سے انفارچونیٹ ہیں. ہم نے گزشتہ روز آرمی چیف صاحب کی تقریر بھی سنی, اس کے اندر بھی انہوں نے کچھ چیزوں کے جانب پوائنٹ آؤٹ کیا. اب ہم چاہیں یا نہ چاہیں ملک کے اندر ایک بحث چل رہی ہے اور اس بحث کے اندر بدقسمتی سے اداروں کے اوپر جو ہے وہ سیاست سے زیادہ بحث ہو رہی ہے. اب نئے آرمی چیف کی تقرری اکثر کہا جاتا ہے کہ ادارے کو بھی ری سیٹ کرنے کا موقع ملے گا. ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے جب کمان تبدیل ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک نئی آپ کو شفٹ نظر آتی ہے. تو نئے آرمی چیف کے اوپر یقیناً کافی بڑی ذمہ داری ہوگی جس طرح کے حالات اس وقت ہیں ملک کے اندر. لیکن ابھی یہ عمل پایا تکمیل کو نہیں پہنچا, ابھی سمری گئی ہے. اور انفارچونیٹلی اگین میں یہ کہوں گا کہ جس قسم کے اس کے اوپر تبصرے کیے جا رہے تھے, گزشتہ رات ہی کچھ وکلا کہہ رہے تھے کہ جناب ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ پہلے آ رہی ہے تو اس پہ کوئی آئینی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میری امید یہی ہے کہ یہ خوش اسلوبی سے یہ مسئلہ حل ہو اور جو بھی ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے وہ ہو. ٹھیک ہے, اسلام آباد سے کامران خان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی کامران خان, بتائے گا کہ اس وقت شہر اقتدار میں کیا ہو رہا ہے؟ سمری فارورڈ کر دی گئی ہے صدر مملکت کو, کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں؟ جی بالکل, دیکھیں یہ سمری اب چلی گئی ہے وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کے, اور جو اس میں سے جو پنڈورا باکس کھلنا تھا وہ کھل چکا ہے. اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے, ڈکلیریشن سامنے آ گیا کہ کس کی نامینیشن ہونی ہے. تو اس حوالے سے جنرل عاصم منیر صاحب کو نئے آرمی چیف کے عہدے پر تقرری اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے پر جنرل ساحر شمشاد ہوں گے. ان کا باقاعدہ ڈکلیریشن ہو گیا. اب یہ چونکہ سمری کی صورت میں یہ معاملہ اب ایوان صدر چلا گیا ہے, صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے پاس ہے. اب جب ان کے دستخط اس سمری پہ ثبت ہوں گے, ان کی اپروول ہوگی, اس کے بعد پھر اس کے اوپر باقاعدہ جو یعنی کہا جائے گا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا. اس حوالے سے اب رائٹ ناؤ جو ہے اب ساری نظریں جو ہیں وہ ایوان صدر کی طرف ہیں کہ صدر کی جانب سے کب یہ سمری منظور ہوتی ہے. ایوان صدر سے کیا کوئی خبر آ رہی ہے اس بارے میں؟ جی, ایوان صدر سے یہ بات تو سامنے آ رہی ہے کہ سمری جو ہے ان کو موصول ہو گئی ہے. یعنی ایوان صدر کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سمری جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے. اب اس سمری کو کب اسینٹ ملتی ہے, کب اس کو اپروو کیا جاتا ہے, کب اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے, یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے. اسی حوالے سے اس وقت ساری نگاہوں کا مرکز جو ہے وہ اب اس وقت ایوان صدر ہے. اور میں بتاتا چلوں کہ جیسے ابھی حبیب اکرم صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ اس معاملے میں صدر مملکت کا اختیار جو ہے وہ بہت محدود ہے. اگر ہم اس سے پہلے 8ویں ترمیم والے دور کی بات کریں تو اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ صدر مملکت ہی تمام یہ جو اہم پوسٹیں تھیں عسکری عہدوں پر, ٹاپ پوزیشن جو تھیں, ٹاپ براس کی سلیکشن جو ہے وہ صدر مملکت خود کیا کرتے تھے, یہ ان کی ڈسکریشن ہوا کرتی تھی. لیکن اس کے بعد سے اب جو اس وقت ایگزسٹنگ ہمارے پاس آئین ہے اس کے مطابق صدر مملکت کا رول جو ہے وہ اس میں کافی محدود ہے. صدر مملکت جیسے حبیب اکرم صاحب نے یہ بات تو کی کہ وہ چاہیں تو کچھ عرصے کے لیے سمری اس کو روک سکتے ہیں یا اس کو واپس بھیج سکتے ہیں کابینہ کے پاس. لیکن میری ناقص رائے میں شاید یہ والا جو پروویژن ہے آئین کے اندر سمری واپس بھیجنے والی اور دوبارہ ریکنسیڈریشن کے لیے, یہ معاملہ جو ہے یہ لیجسلیٹو بزنس کے لیے ہے. یعنی اگر کوئی قانون سازی ایسی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی جانب سے, حکومت کی جانب سے, جو کہ صدر مملکت صحیح نہیں سمجھتے, اس کو وہ واپس بھیج سکتے ہیں اور اس کو ریکنسیڈریشن کے لیے کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ والا جو اپوائنٹمنٹ والا معاملہ ہے, خاص طور پر عسکری عہدوں پر اپوائنٹمنٹ والا معاملہ, اس میں میرے خیال ہے کہ وہ پروویژن جو ہے وہ اس طریقے سے اپلائی نہیں ہوتی. الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہے وہ وزیر اعظم کا ہی ہوگا, وزیر اعظم کا ہی یہ ثوابدیدی اختیار ہے اور وہی فیصلہ آخرکار مانا جائے گا. کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت, کیا حالات دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں؟ نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے سمری ارسال کر دی گئی ہے, کیا کہیں گے؟ جی بسمہ, بالکل
سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف اپوائنٹ کرنے کا فیصلہ یہ اٹسیلف اس بات کا مظہر ہے کہ واقعی فوج جو ہے وہ پولیٹیکل ہو چکی ہے یا ہونے کا ارادہ رکھتی ہے یا اس جانب پیش قدمی شروع ہو چکی ہے. کل جو اناؤنسمنٹ آئی تھی ان کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے, اس میں انہوں نے یہی کہا تھا اور اسی کے اوپر تمام ڈیبیٹ جو ہے پھر وہ ریوالو کرتی رہی کہ جی فوج نے پولیٹیکل یعنی غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور کسی بھی طریقے سے وہ اپنے آئینی کردار سے اور اپنی آئینی حدود سے باہر نہیں آئے گی. تو کیوں یہ عاصم منیر کا جو فیصلہ ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فوج کے پولیٹیکل ہونے کا مظہر ہے؟ اس لیے کہ یہی والی نومینیشن تھی جس کی وجہ سے تاخیر بھی ہوئی, جس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ مذاکرات جو ہیں وہ کرنے پڑے, پیغام رسانی ہوئی, کمیونیکیشن ہوئی. تو یہ جتنا جو وقت تھا وہ اسی ایک نامزدگی کی وجہ سے تھا, سب لوگ یہ بات جانتے ہیں. تو یہ والا اس معاملے پر اگر کنسنسس کے ساتھ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے تو اٹ مینس کہ یہ واقعی دونوں کوارٹرز کی جانب سے, یہ بہت دونوں سٹیک ہولڈرز کی جانب سے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک کنسنسس کے ساتھ فیصلہ آیا ہے جو اس بات کا مظہر ہے کہ واقعی ہمارے ادارے اور ہماری حکومتیں وہ ایک پیج پر ہیں, جو کہ ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور اداروں کے لیے بھی اچھا ہے, اور خاص طور پر جو پارلیمانی بالادستی جسے ہم کہتے ہیں پارلیمنٹری سپریمیسی, سول سپریمیسی خاص طور پہ, اس کے لیے کامران یہ خان بہت اس اچھی پولیٹیکل ہونے کو ہم کیا اس نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بحیثیت ادارہ فوج اب یہ چاہتی ہے کہ جو سینئر ترین جنرلز ہیں انہی کو نومینیٹ کیا جائے, انہی کو اب آگے لے کے جایا جائے, یہ خاص طور پر جو اہم عہدے ہیں ان کے لیے؟ نہیں جی, یہ دیکھیں یہ ایسی کوئی, یہ صرف روایت ہے اور روایت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی, کوئی آئینی حیثیت نہیں ہوتی. اچھی روایات ضرور ہوتی ہیں, ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے, لیکن یہ قانون نہیں ہے, یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ سینئر موسٹ جو ہے وہی آئے گا. آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہ وزیر اعظم کی ڈسکریشن ہے, یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ کس کو کس عہدے کے لیے پک کرتے ہیں. تو یہ ثوابدید تو سول سپریمیسی کو, اس کی بالادستی کو ممکن بنانے کے لیے یہ وزیر اعظم کو ہی دیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج سے کچھ دہائیاں قبل جب 8ویں ترمیم ہوئی تھی آئین میں, اس وقت یہ تمام کے تمام اختیارات, یہ نامزدگیاں اور ان کے اوپر تعیناتیوں کا جو اختیار تھا وہ صدر مملکت کے پاس تھا. وہ اپنے بیک جنبش قلم جو ہے وہ اپنے اسے یہ تقرریاں کیا کرتے تھے. لیکن اس وقت تھا, اس کے بعد جب ڈیموکریٹک سیٹ اپ آئے ہیں, اس آئین میں جو ہیں وہ ترمیم ہوئی ہیں, تو اب جو اس وقت ایگزسٹنگ صورتحال یہی ہے کہ جمہوری اداروں کی بالادستی کے لیے, پارلیمنٹری سپریمیسی کے لیے, سول سپریمیسی کے لیے خاص طور پر یہ معاملہ جو ہے یہ سول اداروں کو دیا گیا ہے, پارلیمنٹ کے پاس ہے, اور خاص طور پر وزیر اعظم کی ثوابدید ہے یہ کہ وہ اس کو کریں گے. تو یہ روایت اچھی ہے لیکن یہ آئین میں نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو آرمی ایکٹ 1952 میں امینڈمنٹس کی باتیں ہو رہی تھیں, اس میں ایک یہ والی امینڈمنٹ جو تھی ڈرافٹ ضرور ہوئی تھی کہ جو سینئر موسٹ ہے اس کو بنا دیا جائے, لیکن یہ صرف ڈرافٹنگ کی حد تک رہی ہے, اس لیے ابھی قانون نہیں بن سکا. البتہ یہ ترمیم موجود ضرور تھی, ایک سجیشن یہ ضرور آئی تھی کہ اس کو بھی اسی طریقے سے سسٹمیٹک بنا دیا جائے کہ جو بھی سینئر موسٹ ہوگا وہ آٹومیٹکلی اس عہدے پر پہنچ جائے گا. لیکن ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ سویلین بالادستی پر اور پارلیمنٹری سپریمیسی کے اوپر زد پڑتی تھی, اسی لیے اس کے اوپر کوئی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہو سکی. کوئی پیش رفت تک نہیں ہو سکی. کامران خان ہمارے ساتھ ہی رہے گا.